اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم جن ٹاپکس پہ بات کریں گے وہ کچھ اس طرح ہیں۔ رزلٹ آنے کی صورت میں کل کا دھرنا ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیا پہلے والے دھرنے کو ختم کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ صحیح تھا یا غلط؟ فیل امیدواروں کا ایک عجیب سا سوال، حکومت کی ایک اور چال۔ امیدواروں کو صرف رزلٹ نہیں، ساتھ میں میرٹ بھی چاہیے۔ بلسان پبلک سروس کمیشن کے مختلف پوسٹوں کے انٹرویوز میں بار بار پوچھے گئے سوالات۔ محکمہ ایجوکیشن میں نئے ایس ایس ٹی پوسٹوں کا اعلان۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل ایس بی کے پاس امیدواروں نے دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اس دھرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ رزلٹ اس دھرنے کے شروع ہونے سے پہلے آ ہی جائے، لیکن اس دھرنے کا مقصد صرف رزلٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس دھرنے کا مقصد جاب کے آرڈرز کا حصول ہونا چاہیے۔ جب تک جاب آرڈرز نہیں ملتے اس وقت تک اس دھرنے کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ آخر میں جو مسئلہ ہو جاتا ہے وہ جاب آرڈرز دینے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے۔ یہ رزلٹ ہونا، پھر میرٹ لسٹ آنا، یہ اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں، لیکن سب سے بڑا جو اہم مسئلہ ہوتا ہے وہ جاب آرڈرز دینے میں ہے، کیونکہ ان میں کافی مسائل ہوتے ہیں، فائنینس کا ایشو ہوتا ہے، بہت سارے حکومت مطلب بہانے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس احتجاج کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ لوگوں کو جاب آرڈرز نہیں ملتے۔ سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش میں ہے کہ پاس امیدواروں کو کانٹریکٹ پر بھرتی کیا جائے گا، اور اسمبلی میں اس طرح کا کوئی بل پیش کیا گیا ہے۔ تو اس خبر کی حقیقت یہ ہے کہ یہ خبر بالکل بھی جھوٹ ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی قرارداد صوبائی اسمبلی میں پیش نہیں کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی قرارداد زیر غور ہے، نہ ہی کوئی ایس پی کے پاس امیدواروں کا جو بھرتی ہے وہ پرماننٹ ہے۔ کوئی ان میں کانٹریکٹ کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ بہت سے پاس امیدواروں کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ کیا دھرنے کو ختم کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا؟ اول تو یہ دھرنا غلط وقت پہ شروع کیا گیا، پھر اس کو اتنا جلدی ختم کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ یا دھرنے کو ختم کرنا کوئی مجبوری تھا پاس کمیٹی والوں کا، کیونکہ اگلے 2 دن آف ڈیز ہیں حکومتی نمائندوں کی۔ یہ دھرنا ٹیسٹ میچ سمجھ کر شروع کرنا تھا، کم سے کم اس کو 2 سے 3 دن تو اس کو جاری رکھ لیتے۔ اب جو لوگ دور دراز علاقے سے آئے تھے اس دھرنے میں شامل ہونے، کیا وہ پھر سے کوئٹہ آ سکیں گے کل والے جلسے میں؟ اصل میں دھرنے کو شروع کرنے کا جو صحیح دن ہے وہ سوموار تھا، منڈے کے دن شروع ہونا چاہیے تھا اس کو، نہ کہ بدھ یا جمعرات۔ ہو از دا کرنٹ پرائم منسٹر آف فن لینڈ؟ فن لینڈ کا موجودہ وزیر اعظم کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے پیٹری اورپو۔ پیٹری اورپو فن لینڈ کے موجودہ وزیر اعظم ہے، جنہوں نے 20 جون 2023 کو عہدہ سنبھالا تھا۔ وہ قدامت پسند نیشنل کولیشن پارٹی NCP کے رہنما ہے، جس نے اپریل 2023 کے پارلیمانی انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی اور 20.8% ووٹ حاصل کیے۔ Which was the first country to give women the right to vote؟ کون سا ملک جنہوں نے عورتوں کو سب سے پہلے ووٹ دینے کا حق دیا؟ اس کا صحیح جواب ہے نیوزی لینڈ۔ خواتین کو ووٹ کا حق دینے والا پہلا ملک نیوزی لینڈ تھا۔ نیوزی لینڈ میں خواتین کو 1893 میں پارلیمانی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق ملا۔ یہ تاریخی کامیابی برسوں کی جدوجہد اور حق کے راہ دہی کی وکالت کے بعد حاصل ہوئی، جس کی قیادت کیٹ شیپرڈ جیسی شخصیات نے کی، جو کہ نیوزی لینڈ میں اس تحریک کی ایک نمایاں علامت ہیں۔ Which country started the first newspaper in the world؟ دنیا میں سب سے پہلا اخبار کس ملک نے شروع کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے چائنا۔ چین میں پہلا اخبار دیباؤ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی ابتدا ٹینگ خاندان 1618 عیسوی سے 907 عیسوی کے دوران ہوئی۔ یہ سرکاری گیزٹ ہاتھ سے لکھے جاتے تھے۔ دیباؤ نے قدیم چین کے سرکاری مواصلاتی نظام میں ایک اہم کردار ادا کیا، جس نے چینی صحافت میں بعد میں ہونے والی پیش رفت کی بنیاد رکھی۔ What is the duration of one half of a hockey match؟ آدھے ہاکی میچ کا دورانیہ کتنا منٹ ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 35 یعنی 35 منٹ۔ باقاعدہ فیلڈ ہاکی میچ 35 منٹ کے 2 برابر حصوں میں ٹوٹل 70 منٹ تک
खेला जाता है। बलुचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू SST जर्नल के 25 पोस्टें अनाउंस हुई हैं, लेकिन ये जो पोस्टें हैं सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कोटा के हैं और दूसरा डिसेबल कोटा के हैं। माइनॉरिटी के 25 पोस्ट हैं और डिसेबल का 1 पोस्ट है। और इसका जो सारा जो डिटेल है आपको बलुचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ सारा आपको प्रोसीजर और इसका अप्लाई करने का तरीका, क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और ये जो टेस्ट है वो MCQ टाइप होगा। इस इन पोस्टों के हवाले से सारा डिटेल आपको बलुचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से मिल जाएगा। पिछले धरने में कुछ 5 फीमेल कैंडिडेट्स ने भी शिरकत किया था। जहां तक हमें मालूम है कि वो सब केज से आए हुए थे। उन सब को हम सलाम पेश करते हैं जो इतने दूर से इस सख्त गर्मी के मौसम में इस धरने के शिरकत के लिए इतने दूर से वो आए। लेकिन अफसोस क्वेटा से हजारों फीमेल कैंडिडेट्स ने टेस्ट पास किया है, लेकिन धरने में एक भी शामिल नहीं हुई।